بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو جس دین میں پیدا فرمایا ہے، جس مذہب کے ماننے والوں میں پیدا فرمایا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ رحم کہ ہمیں اس نے اس دین اسلام مذہب کو ماننے والوں میں جو پیدا فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ رحم جو ہم پر فرمایا ہے، یہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے کہ یہ دین اسلام جو اللہ نے پیدا فرمایا، اس دین اسلام کے بارے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے کچھ اس طرح سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ دین اسلام کو آپ کے لیے پسند فرمایا اور آپ کی راحتوں کے لیے ہم نے اس دین اسلام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے اس طرح بیان بات فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین جو ہم نے پیدا فرمایا آپ کی راحت کے لیے، اسے ہم نے آپ کے لیے آسان بنا دیا۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ بہت حسین اور بہت ہی بہترین طریقے سے حق تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے۔ کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی پیدا نہیں کی حق تعالیٰ جل شانہ نے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو۔ اور پھر کائنات کی تو بات ایک طرف ہے کہ کائنات کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ ایک دن اس کائنات نے ختم ہونا ہے، تو جس چیز نے حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے ایک دن ختم ہونا ہے، اس میں کوئی نقص حق تعالیٰ جل شانہ نے نہیں چھوڑا۔ تو آپ پھر اپنے دل دماغ سے غور کیجئے کہ وہ دین کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہو، پسند بھی فرمایا ہو اور کہا بھی ہو کہ ہم نے اس دین کو آپ کی راحت کے لیے بنایا اور اس دین کو ہم نے آپ کے لیے آسان بنا دیا، تو آپ اپنے دل اور دماغ سے خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ دین جو بنایا کس حد تک حسین اور کس حد تک آسان تخلیق فرمایا ہوگا۔ آپ اور ہم جو کچھ بھی حق تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، یا دین اسلام یا مذہب کے بارے میں جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں، وہ سب کچھ حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے ہی جانتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اپنے حساب سے جانتا ہے، کوئی اپنے حساب کے سے بڑھ کر جانتا ہے، کوئی اپنے حساب سے کم جانتا ہے۔ غرض جیسا حق تعالیٰ جل شانہ اسے اپنے بارے میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اپنے بنائے ہوئے اس دین کے بارے میں بتانا چاہے، ویسا ہی وہ جانتا بھی ہے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو دین اسلام پیدا فرمایا ہے اور جس کو آپ اور ہم مانتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے محترم چیز جو ہمارے اندر ہماری ذاتوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ہے ایمان۔ اور وہ ایمان کس کا ہوگا؟ جو یقیناً دین اسلام کو حق مذہب مانتا ہوگا۔ تمام باقی کے مذاہب بھی جو ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ اللہ نے نہیں بنائے، وہ تو ان کا تو وہ معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ اللہ نے تو ایک دین بنایا، اس دین اسلام کو، اس ایک ہی مذہب بنایا، اس کو دین کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، جس کو آج آپ اور ہم مان رہے ہیں۔ کیونکہ وہی دین، جس دین کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، یہی وہ دین ہے جو کہ اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی چلا آ رہا ہے، دین اسلام۔ اب جس طرح حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ ذکر فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کو ہم نے آپ کے لیے پسند فرمایا، اب اور آپ کی بھی تخلیق ہم نے اس دین کو پیدا فرمایا، تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا جو دین اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کیا یہ دین اسلام بعد میں پیدا ہوا؟ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دین اسلام تو اس وقت اللہ تخلیق فرما چکے تھے کہ جب اللہ نے سب کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا تھا، مگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو اپنے نور سے پیدا فرمانے کے بعد اس دین کو اللہ پیدا فرما چکا تھا۔ اور وقت کے حساب سے کیا خود حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حساب سے اس دین کو
جیسے کر کے جیسے چاہتا تھا وہ اس نے ویسے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں مکمل اتار دیا. اور پھر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت مبارکہ کا وقت آیا تو یہ قول بھی آپ نے اللہ کا سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس دین کو آپ پر مکمل فرما دیا. اب یہ دین جو ہے جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں اور جس کے بارے میں خود اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ تو آپ کے لیے ہے, آپ کی راحت آپ کی آسانی کے لیے ہے اور اس کو ہم نے آپ کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب آپ خود دیکھیے کہ ہم کس حد تک اس دین اسلام کی کیسی کیسی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر ہم اگر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, دین پر عمل کرنے والے کا فائدہ ہونا شروع ہو. جتنی بھی چیزیں ہیں اور پھر اللہ کا وہ فرمان کہ ہم نے اس دین کو آپ کے لیے اس وقت مکمل ہم نے فرما دیا, وہ اس کے معنی یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے دین میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو کہ دین اسلام میں ہیں نہیں لیکن رواج لوگوں کے اپنے اپنے ہیں. جس طرح ہم اکثر وہاں پرستی کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی نے اگر راستہ کاٹ دیا ہے تو پھر تو آپ کے ساتھ برائی ہوگی, نعوذ باللہ کسی کچرے والے کو آپ نے دیکھ لیا تو آپ کا تو سارا دن ہی خراب جائے گا. بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کا جو دین ہے جو اس نے پیدا کیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, ان کی امت کی خاطر, اور پھر عطا فرمایا آسان بنایا. آپ خود سوچئے وہ دین جس میں اللہ خود ہی راہ دکھا رہا ہو, وہ دین جس میں اللہ نے خود اپنی شان سے اپنی شان کے مطابق راستے انسان کو بیان کیے ہوں طرح طرح کے حسین ترین, اس دین میں یہ پھر کسی کو حقیر جاننے کی تو گنجائش کہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی. اگر دین اسلام میں کسی شخص کو برا کہا ہے دین اسلام میں تو پھر اس کی سینکڑوں وجوہات بھی آپ کو نظر آ جائیں گی کہ اس کو برا کیوں کہا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. مگر دین اسلام میں کہیں کسی جگہ ایسی کوئی بات تحریر نہیں ہے کہ آپ نے بلی گزر گئی ہو کالی بلی تو آپ کا جینا حرام ہو جائے گا, یا پھر یہ انتہا سے زیادہ غلط بات ہے کہ جو آپ کے وہی والی بات ہے نا کہ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے مگر بڑے بوڑھوں نے کہہ دیا. بڑے بوڑھوں کی بات سے کہیں درجے بلند اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مبارکہ ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ بڑے بوڑھے تو بھائی بہت ساری چیزیں تو انسان کا اپنا خیال بھی ہوتا ہے, کوئی ہندو پرستی سے کوئی چیزیں لے کر بھی انسان آج مسلمانوں میں سینکڑوں چیزیں بھی ایسی ہیں جو کہ انسان کی کرنے کی مسلمان کی کرنے کی نہیں ہے مگر پھر بھی وہ کر رہے ہیں. مگر یہ حقارت کی بات کہ کسی انسان کا چہرہ دیکھا ہو اور اس کا کام یہ ہو کہ وہ کچرا بینتا ہو, اور پھر حق تعالی جل شانہ کا یہ قانون آپ خود بھی تو سوچیں, کیا اللہ کا جب انسان کی بات ہوتی ہے تو کیا حق تعالی جل شانہ درمیان سے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں؟ انسان کے معاملے میں اور یہ جتنی چیزیں ہیں جتنی آپ نے دیکھی ہے کہ جو دین اسلام میں نہیں ہے, دین اسلام میں وہ چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث مبارکہ میں ہیں, اور ان سے ہٹ کر ان سے جدا ہو کر دوسرا معاملہ پھر وہ صوفیزم کا جس کا معاملہ الگ معاملہ ہے. مگر جیسے یہ لوگ آج ہمارے یہاں دستور ہے کہ بھائی آپ نے کسی کچرا چننے والے کو دیکھ لیا ہو تو بھائی آپ کا تو سارا دن ہی خراب جائے گا. آپ مجھے بتائیے کیا حق تعالی جل شانہ کا وہ بندہ جو کچرا چنتا ہو وہ اس حد تک نعوذ باللہ حقیر ہے کہ کوئی انسان اسے دیکھ لے اور تو اس کا کام بگڑ جائے؟ نہیں. حقارت کے معاملے تو یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز میں مسجد چلے گئے ہوں اور عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلنے ہوں اور خوبصورت آپ نے عبادت کی ہو, اور بلی کو بھی اللہ کی مخلوق ایک بلی کو آپ اگر حقارت سے دیکھیں گے تو آپ کی ساری عبادت جو ہے وہ کہنے کہ وہ رد کر دی جائے گی. اس کو کہتے ہیں حقارت. کیونکہ بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے دین مبارکہ میں جو چیزیں ہیں ہی نہیں وہ چیزیں پھر یقیناً کہیں اور سے حاصل ہوئی. کیونکہ اللہ نے تو آپ خود سوچئے یہ جو میں نے ابھی ایک بات کی اللہ کے حکم سے کہ جس کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں برا اگر کہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے, خامخواہی نہیں. اللہ نے خامخواہی نہیں کہی یہ باتیں.
کہ کوئی اچھا ہو اور اللہ اس کے بارے میں برا کہے، نہیں، حق تعالیٰ جل شانہ تو وہ ہے کہ جو برے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ ان پر رعایت اگر فرمانا چاہتا ہو تو ان پر بھی ایسی رعایت فرماتا ہے کہ اپنی ان پر پردہ پوشی فرما دیتا ہے، دنیا دین کی نگاہ میں انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ مگر ان سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اب یہ دین اسلام جو ہے جس کو آپ اور ہم مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس دین اسلام کے سوا کوئی حق مذہب نہیں ہے، آپ نے اس مذہب کے اندر یہ چیز دیکھی ہوگی، آپ نے اس دین اسلام کے اندر یہ چیز ضرور دیکھی ہوگی کہ آپ اپنے دین کو دیکھیے اور خدا کا شکر ادا کیجیے، آپ دوسرے کے دین کو دیکھیے کہ جو اس نے خود بنایا ہے، طرح طرح کی باتیں ہیں، سینکڑوں قسم کی، مگر آپ کسی اور مذہب کی عبادت دیکھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ نظریں چرائیں نہ دیکھیں، کسی کو بھی دیکھ لیں مسلمان کے علاوہ، اور اگر آپ کسی مسلمان کو اس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوا دیکھیں گے، یعنی کہ نماز پڑھتا، تو آپ کا خود دل کھنچے گا، آپ کو اس کی تعریف کرنا آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن آپ کے دل کو اس کی نماز کا پڑھنا اچھا لگے گا، اس لیے کہ یہ نماز جو ہے، یہ عبادت جو ہے، جو کہ دین اسلام میں ہے، ہر عبادت میں حق تعالی جل شانہ نے تاثیر رکھی ہے، اور تاثیر کیوں نہ ہو کہ جب سکھایا ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، سارا جہان تو ان کی جانب کھنچتا ہے، تو پھر جو ان کی عبادت ہے، جو ان کا انداز مبارکہ ہے، وہ کسی میں بھی ہوگا تو پھر تو آپ کا دل خوش ہوگا ہی اس بندے کو نماز پڑھتا دیکھ کر۔ مگر ان کے علاوہ کہ جو ہمارا دین، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس دین کو آپ پر مکمل فرما دیا، اللہ نے یہ بات یوں کہہ دی کہ ہاں مکمل ہو گیا، اب آ گئی ہمارے یہاں بات دستور، اب آ گئی بات بدعت کی۔ یہی تو وہ بدعت ہے کہ جسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، انہوں نے اس معاملے میں کوئی جواب نہیں فرمایا، کوئی بھی معاملہ ہو، اور ہم اٹھ کر کہہ دیں کہ بھائی یہ تو معاملہ یوں ہے یوں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آج کا دور جو ہے وہ حد سے زیادہ بدعت کا دور ہے۔ آپ نے غور کیا ہے، لوگ ہم مزاروں پر جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کا عقیدہ محبت بہت ہے، مزار والوں سے ہونی بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اس کے ولی ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ اگر انسان کا وہی بات آئی کہ اگر ایمان انسان کے اندر ہے، وہ چمکتا ہوا چراغ جو انسان کو روشن کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان، اور اگر وہ ایمان ابھی بھی جل رہا ہے، روشن ہے، تو آپ یقین کیجئے یہ جو لوگوں کے ہاں وہاں پرستی اور یہ بدعت کی باتیں ہیں جو کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہیں، وہ باتیں یہ ہے کہ ہم کسی مزار پر جاتے ہوں اور وہاں پر ڈاگا ڈوری اپنے ہاتھ پہ ڈال کے چلے آئیں اور یہ سوچیں کہ بھائی اس سے تو میرا کام بن جائے گا، نہیں، ہرگز بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ عقیدہ درست انسان کا، پچھلی بار بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسان کا عقیدہ وہ چیز ہے جو اسے انسان کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے، انسان کا عقیدہ وہ چیز ہے جو اسے یہ شعور دے دیتا ہے کہ میرا کام کوئی دھاگا بنائے گا یا پھر اس دھاگے کا پالنے والا جو رب حق تعالی جل شانہ ہے وہ بنائے گا۔ تو آپ تو خود غور کیجئے کہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھائے رکھا ہے، ہمیں یہ بیان کر رکھا ہے کہ اے میرے امتیوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اے میرے امتیوں، جب بھی تمہیں جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہو تو تم اپنے رب سے مانگو، وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ اب آپ اللہ کا فرمان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک اپنے دلوں میں رکھیے اور غور اور محسوس کیجئے کہ کیا حق تعالی جل شانہ وہ ذات ہوں گے، اللہ ایسی ذات ہوگی کہ ہم اس سے طلب کرتے ہوں کوئی چیز اور آگے سے وہ ہم سے شرطیں رکھے؟ نہیں، اللہ نے یہ سب نہیں کہا۔ حق تعالی جل شانہ نے یہ جو طریقے بیان کروائے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی اس سے ہاتھ پھیلا کر مانگے تو کوئی اس سے دل میں مانگے تو کوئی اس سے خیال یا گمان میں مانگے، آپ یقین کر لیجئے جتنے بھی انداز مبارکہ اللہ نے بیان کروائے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ شرطیں نہیں ہیں کہ اللہ شرط رکھ رہا ہو، رب کو کیسی شرط کی ضرورت؟ حق تعالیٰ نے یہ شرطیں نہیں رکھی، حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ حسین انداز بیان کروائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امتیوں کے لیے، اور وہ انداز مبارکہ کہ جو کہ ہے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارکہ۔ اب جو جیسے چاہتا ہو، جسے اپنے رب سے جیسا مانگنا پسند ہو، وہ اس طریقے سے حق تعالیٰ جل شانہ سے مانگے، جیسا آپ نے سنا بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے انسان ہم نے تو اچھائی برائی دونوں کا علم تجھ میں گھون دیا ہے اور اس کا اختیار بھی تجھ کو عطا فرما دیا ہے۔ ابھی ہم اللہ کے
صرف اچھائی کی بات کر رہے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کے عطا کیے ہوئے اچھے علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو خود سوچو یہ طریقے، یہ بدعتیں کہ جو کہ نہ اللہ نے کہی ہو، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو، اور وہ آپ میں مجھ میں ہو، تو پھر آپ اس کا قصوروار کس کو ٹھہراؤ گے؟ اپنے رب کو یا پھر اپنی ذات کو؟ یقیناً اپنی ذات کو۔ یہ طریقہ بالکل سراسر غلط ہے۔ آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے ہمارے لوگوں کے دستور ہے وہ مزارات پر جائیں اور وہ ہاتھ پر منت مانگے یا دھاگے چڑھا لیں اپنے ہاتھ پہ اور کہیں سے کام بن جائے گا۔ آپ یقین کیجیے یہ تو میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ یہ تو غلط بات ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو پسند یہ ہے کہ وہ بندے جو اس کو مانتے ہو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو اور دین اسلام کو اپنا مذہب مانتے ہو، حق مذہب مانتے ہو، تو وہ ان کے لیے تو اللہ ہی نے تو کہہ رکھا ہے کہ بندے تم خیال بھی کرو تو ہم تم کو عطا فرمائیں گے۔ کہاں اللہ نے یہ کہا کہ فلاں جگہ جا کے تم دھاگے اپنے ہاتھوں پر چڑھاؤ یا فلاں جگہ جا کر تم یوں کام کر لو؟ یوں نہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی شرطیں نہیں رکھی ہوئی کہ یہ کرے گا تو دوں گا ورنہ نہیں دیتا۔ بعض ہم نے یہ بھی خیال ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ہمارے پاس ایسے بھی آئے، انہوں نے کہا ہم تو اس حد تک عبادت کرتے ہیں پھر بھی ہمارا کام نہیں بنتا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہ میں تو اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہوں اس کے باوجود بھی میرا کام نہیں بنتا۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اگر کام بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر تو اور بات ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کو یاد کیا جا رہا ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہی، تو پھر تو اور ہی بات ہے۔ تو وہی بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے شرطیں نہیں رکھتا، یہ ہم بندے ہیں جو اس رب سے شرط لگا کر بیٹھتے ہیں کہ تو یہ کر دے تو میں یوں کروں گا۔ بعض لوگوں کا آپ نے ذکر سنا ہے، کیونکہ اب یہ چیزیں دین میں نہیں ہیں، میں آپ کو حقیقت کی سچائی کی بات بتا رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ آپ کا بہت لوگوں کا ہمارے یہاں یہ خیال ہے کہ اللہ سے کوئی کام اپنا نکلوانا ہو تو اللہ سے ڈیل کر لو کہ اللہ 20 رکعت نفل پڑھوں گا تو تو میرا یہ کام کر کے دے، 20 پڑھوں گا۔ بات یہ ہے کہ وہ رب وہ ہے کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے جس طرح سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے میرے بندو تم کرتے ہو کچھ یا نہ کرتے ہو، ہم ہی تمہارے رزاق ہیں۔ جس طرح اب آپ کو یقین آئے تو آپ خود سوچو اپنے آپ کو، چلو کچھ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ تو عبادت کر لی ہم نے اللہ کے رحم سے، ہو گئی بہت ساری، اللہ نے تو بہت ساری دیوی توفیق ہمیں دی ہے، مگر ہم نے تھوڑی ہی صحیح کو سامنے رکھ لو۔ وہ سب کچھ کے باوجود غیر مسلموں کو دیکھو کہ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں مگر کھلا تو ان کو اللہ ہی رہا ہے۔ وہ حق تعالیٰ جل شانہ ہے، اس نے ہم سے ایسا کچھ نہیں لیا کہ جس کی بدولت اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہمیں پیدا فرما دیا، کچھ بھی نہیں مانگا ہم سے، اور ہمارے پاس ہے کہ اللہ کو دینے کے لیے سب کچھ تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر اس سب کچھ کے باوجود اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی اور اپنے بندوں سے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ شرائط نہیں رکھتے۔ بندہ رکھتا ہے اللہ سے شرطیں کہ اللہ تو یوں کر دے گا تو میں یوں کروں گا، اگر اللہ آگے سے کہے اے بندے ہم نہیں کرتے تو تم بھی کہے بیٹھو گے اللہ ہم بھی نہیں کرتے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ جب مانتے ہیں دین اسلام کو، مذہب کو، تو پھر اللہ کو خوش کرنے کے طریقے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں دین میں، یہ نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہمیں۔ اب وہ طریقے کیا ہیں؟ آپ کو کوئی اللہ سے کوئی کام ہو تو آپ کے پاس سینکڑوں طریقے ہیں کیسے چاہے کر کے دعا کر لی جائے، آپ کے پاس آپ کا کام ہو جائے، پھر اگر آپ اس کام کے ہونے پہ خوش ہیں تو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کریں، یہ ہے اللہ کو خوش کرنے کے کام، نہ کہ یہ کہ ہم شرطیں لگائیں، نہ کہ یہ کہ انسان مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اس کا عقیدہ یہ ہو کہ میں فلاں بزرگ کے مزار پر جاؤں اور وہاں دھاگے چڑھا لوں تو میرا کام بن جائے گا دھاگے چڑھانے سے۔ ایسا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ وہ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ کام تو ہو جاتے ہیں لوگوں کے، پر سچ بات یہ ہے کہ انسان جب رب کے سامنے بارگاہ میں اس کے آخرت میں اس کے سامنے حاضر ہوگا تو
تو اللہ یہ اتنے سارے سوالات نہیں پوچھے گا تم نے فلاں ایک نقطہ پورا رب ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ اتنا پوچھے گا اے میرے بندے تو تیرے رب نے ہم نے تجھے کائنات میں بھیجا تھا، تو یہ بتا تو وہاں سے لوٹ کر آیا ہے تو اپنے رب کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے یہ سوال ہوگا کہ بندے تو اپنے رب کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کے اور ہمارے پاس رب کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ہم تو اللہ کو کچھ دے نہیں سکتے، نہ اللہ کو نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر سچ بات یہ ہے کہ جس دین میں اللہ نے آپ کو مجھ کو پیدا فرمایا ہے، ہمیں جن کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، انہوں نے عقیدے درست کرنے کے لیے اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی ادائیں مبارکہ بتائے رکھی ہیں۔ یہی تو ہے، آپ حال دیکھ لیجئے، آپ کسی بزرگ کو مانتے ہو یا کسی پیر فقیر کو آپ مانتے ہو اور ایسا عقیدت میں آپ سمندر میں اس کو ڈوب گئے، اللہ معاف کرے کہ آپ اس کے قدم چومنا شروع ہو گئے، اس کو سجدے سجود کرنا اس کے آگے شروع ہو گئے۔ بعض صحابہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ ہی کو سجدہ کریں گے۔ آپ نے منع فرمایا، مفہوم آپ نے کہا نہیں، حق تعالیٰ جل شانہ نے جو دین بنایا ہے، جو میری شریعت حق تعالیٰ جل شانہ نے بنائی ہے، اس میں اللہ کے سوا سجدہ کسی اور کو جائز نہیں ہے۔ اب سارا جہان ایک طرف ہو اور اس کے حبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوں تو کیا مقام مبارکہ، مگر آپ نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے بھی یہ بات منع فرمائی، اور اپنی وہی بات ہے کہ یہی تو معنی ہے مفہوم کہ انسان کو عقیدے مومن کو تو وہ چاہیے، مومن وہ ہے کہ جب وہ اس کو کوئی طلب ہو کسی چیز کی، کسی قسم کی ضرورت ہو تو وہ اپنے رب سے رجوع کرے، حق تعالی جل شانہ سے کہے کہ اللہ تو میرا یہ کام بنا دے۔ یہ نہیں کہ کسی اور کو دعاؤں کے لیے کہنا غلط ہے، نہیں، دعاؤں کے لیے کہنا حکم مبارک ہے، کہنا بھی چاہیے انسان کو، مگر سچ بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہمارے دین میں ہم نے یہ بدعتیں پیدا کر رکھی ہے کہ جو کہ نہ دین میں ہے نہ اللہ نے کہیں، نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں، نہ کہیں قرآن حدیث میں ہو، اور اس پہ ہم عمل کریں اور ہم کہیں کام بن جائے گا، کام بن ضرور جائے گا، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں میرے بندو تم میں سے جو ہم سے طلب کرتا ہے ہدایت اور توفیق ہم اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ کو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا بندہ ہم اس سے منہ پھیرے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو بہت معاذ اللہ تنہائی محسوس ہوئی۔ رب تو ہے ہی ذات، وہ جو اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ وہی سوال کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے پوچھے گا اے بندے تو اپنے رب کے لیے کیا لائے ہو، تو اس وقت آپ کا ہمارا جواب یہی ہوگا، اگر ان سب بدعتوں پہ دھیان نہ ہوا تو، کہ اللہ وہ عقیدے جو تو نے ہمیں عطا فرمائے تھے وہ ہم نے تیرے رحم کرم اور فضل سے سنبھال کر رکھے، اس لیے یہ اولیاء آتے ہیں، اس لیے یہ امت مسلمہ میں عالم دین کا سسٹم حق تعالیٰ جل شانہ نے رکھا ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے بندہ وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ اپنے عقیدے کو درست رکھے، نیک کام کرنا، نیک اعمال کرنا، گناہ نہ کرنا یہ اور بات ہے، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ عقیدہ انسان کا یہ ہو کہ بھائی مجھے اللہ ہی ہے وہ ذات جو عطا فرما سکتا ہے، بس یہ ہو عقیدہ۔ ہمارے یہاں تو دستور یہ ہے کہ ہم بیٹھے یہاں ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں بیٹھے چیخ کر کوئی بھی بات کہیں، حالانکہ حق تعالی جل شانہ نے اس چیز کا سختی سے منع فرمایا ہے۔ اب محبت اور عقیدت کی بات تو اور ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ حاضر ناظر اگر کوئی ذات ہے تو وہ خود رب ہے، اور یہاں بیٹھ کر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہیں کہ بھائی ہماری آواز، یہ درود کی محفل کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ جو عام لوگوں جو اکثر ہوتا ہے کہ ہم یا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ چیخ کر لیتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، جان بھی رہے کہ اللہ انہیں بتاتا ہے، ان کی امت مسلمہ کا دکھاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس سب کچھ کے باوجود بھی چیخ چلا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ بلند کرنا، آپ خود بتاؤ
یہ ادب کی بات ہوئی یا کس قسم کی بات ہوئی؟ آپ خود سوچو اگر عقل مند ہو تو۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ بھائی اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اور اللہ نے اپنے بندوں کو کوئی یہ نہیں کہ پیدا کیا ہو، ایمان دیا ہو دل میں اور بتا دیا ہو تم دین اسلام کو ماننے لو جاؤ نکلو، بس اتنی سی بات نہیں کی اللہ نے۔ اللہ نے قرآن بنایا انسان کے لیے، انسان کو قرآن کے لیے نہیں تخلیق فرمایا۔ یہ قرآن بنایا، پڑھتے نہیں ہیں تو چلو سن لو، یہاں تک حد کی بات ہے۔ مگر یہی بات کہ آپ بدعت کریں اور ایسی کریں کہ اگر آپ کو مزہ بھی آنے لگے تو آپ یقین کر لیجئے کہ انسان کا عقیدہ جو ہے وہ پھر غلط ہو رہا ہے، غلط طریقے سے جا رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کو درست کروائے۔ یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنے کی بات ہے، مگر کہنے کی بات ہے یہ کہ مزارات پر لوگ گئے اور با ادب گئے، مگر جہاں روزہ مبارکہ پر گئے تو وہاں ہم بے ادبی کریں۔ ہم اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں بات، تو آپ خود بتاؤ یہ اچھی بات ہوئی ہمارے حق میں یا غلط؟ یقیناً غلط ہوئی جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کا، محبوبوں کا ادب ہمارے اندر ہے، تو جن کے صدقے میں اللہ نے انہیں محبوب بنایا ہے اپنا، انہیں بھی تو، ان کا بھی تو ادب ہمارے دلوں کے اندر ہو، ان کا بھی ادب ہو، ان کے صحابہ کرام کا بھی ادب ہو، کہ گھرانے مبارکہ کا بھی ادب ہو۔ محبت سے بڑی چیز بنائی ہے حق تعالی جل شانہ نے ادب، اور وہ ادب انسان کو اکثر ہم کہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، وہ وہاں پہنچاتا ہے ادب انسان کو جہاں اس کی عبادت اسے نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ دین اسلام ہے جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں، آپ یقین کر لیجئے اس میں کوئی بھی رتی برابر بھی نقص نہیں ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ نہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم میں کوئی کمی پیشی چھوڑی ہو۔ رب جسے پوری توجہ سے بنا رہا ہو، سوچو ذرا۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ انسان بندہ اپنے رب سے اس وقت تک کہہ لے کہ حق تعالی جل شانہ سے فائدہ حاصل کرتا ہے جب تک وہ خود چاہتا ہو کہ اللہ تو میرا ایمان، دین، میرا سب کچھ تو اپنے رحم سے سنوار دے۔ پھر دیکھو آپ حق تعالی جل شانہ کا رحم کیسا ہوتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں پر، اپنے بندوں پر۔ مگر یہ سب چیزیں جو دین میں نہیں ہیں، ہم اس کو بہت ایسا رسم و رواج کی طرح چلا رہے ہیں جس سے انسان کو خبر نہیں ہے کہ وہ کر تو رہا ہے، مگر اس کا نقصان اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی ہو رہا ہے۔ اور ہو رہا ہے یہ جو اکثر میں قبروں پہ بات کرتا ہوں کہ قبرستانوں میں جاؤ تو پھول مت ڈالو، لوگ سوچتے ہوں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پھول ڈال دی قبرستانوں میں تو بہت اجر ثواب مردے کو پہنچ رہا ہے۔ نہیں بھائی، اجر ثواب اس چیز کا پہنچ رہا ہے مردے کو جو چیز آپ نے پڑھ کے اس کو بخش دی ہو، بس اس چیز کا پہنچ گیا۔ یہ پھول ڈالنے سے یا پھولوں کی بے حرمتی کرنے سے یا وہاں جا کر کچھ اور کے پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے، یہ سب کچھ کرنے سے نہ تو مردے کا کچھ فائدہ ہے، نہ تو یہ سب جو کر رہا ہے اس کا کچھ فائدہ ہے، الٹا نقصان ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو بدعت کی چیزیں ہیں، جو کہ نہ اللہ نے دین میں بنائی، نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ حکم مبارکہ ایسے نہیں فرمائے۔ آپ کا علم ہو تو آپ خود بھی سوچیے۔ مگر پھر سوچنے کی بات ہے یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ یقیناً یہ وہیں سے حاصل کی گئی کہ جو کہ جہاں سے نہیں کرنی تھی حاصل، وہیں سے۔ اور انسان وہ چیز ہے، مومن وہ چیز ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اگر کوئی ہے تو وہ مومن ہے۔ سب سے زیادہ قریب حق تعالی جل شانہ کے کوئی ہے تو وہ مومن ہے۔ اس مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اپنے عقیدے درست کرائے، اور ہو بھی رہے، اللہ کا شکر، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہے، مگر اس کے ہو رہے ہیں کہ جو چاہتا ہوگا کہ اللہ میرے عقیدے درست فرما دے، اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے، جب بھی منگوائے اپنی شان سے، اپنی ذات سے منگوائے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلنے دے۔ یہ ہے ایمان کا چراغا ہونا اپنے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں۔ یہ ہے جو اکثر ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل سیاہ ہو گئے، یہ سب ہو گئے، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو
اسی وجہ سے کہ وہ بندہ رب کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے تو بات ہے، تو پھر تو ہونے بھی چاہیے، حق تعالیٰ جل شانہ کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ جب بھی کچھ بھی مانگے. دیکھیے نا حدیث مبارکہ کیا ہے، مفہوم حدیث مبارکہ کا کیا ہے میرے امتیوں، جب بھی تمہیں جوتے کے تسمے کی بھی تمہیں ضرورت ہو تو تم اپنے رب سے مانگو. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، مفہوم کہ جوتے کے تسمے کی ضرورت بھی ہو تو اللہ سے مانگو. تو آپ مجھے بتائیے اللہ کو کس حد تک خوشی ہوتی ہوگی کہ اس کا بندہ اس سے جوتے کا تسمہ بھی اگر اس کو حقیقت میں بھی چاہیے تو وہ اللہ ہی سے مانگنے آ رہا ہے. تو وہ شان اس کی بیان ہوتی ہے رب کی. اور رہی بات کہ جو دھاگے کی، یہ جو ہاتھوں میں بندھے ہوتے ہیں ہمارے اکثر لوگوں کے، آپ سوچیں گے کہ دھاگا باندھا تھا کام تو ہو گیا، اب کیسے ہو گیا جب عقیدہ درست نہیں تھا؟ تو یہ ہندوؤں کو دیکھو، غیر مسلموں کو، وہ بت کے آگے بیٹھ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ اسی کے ذریعے انہیں دیتا ہے، اللہ انہی کے ذریعے انہیں دے رہا ہے، اسی کے ذریعے یہاں تو دے رہا ہے، دیتا رہے گا. رب ہے قادر مطلق، کسی کا کوئی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نہ اس کا نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. مگر روز محشر وہی بات ہوگا، وہی سوال، یہ نہیں کہ کتنی تم نے دینداری کی میرے بندو، ایک ایک کر کے 1.5 گھنٹہ لگ گیا، وہی ابھی ایک کا حساب. وہ رب تعالیٰ ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ ہیں، وہاں نہیں وقت چلتا اللہ کے عرش پر، آخرت پر ہر چیز تھمی ہوئی. وہ کیا کہے گا، اے میرے بندو ہم نے تمہیں فلاں دین اسلام میں بھیجا تھا، تم مجھے بتاؤ تم لوٹ کر آئے ہو تو میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ایمان، یقین اور یہ لے کر بات پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ یقین کر لیجئے یہ اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو، یہ بھی ایک رحمت کا انداز ہے اللہ کا. مگر رحم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس وقت تک نہیں مان سکتا جب تک رب خود نہ چاہے. آج آپ بھی مانتے ہو اللہ ایک ہے، آپ بھی مانتے ہو اس نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اپنا نبی بنا کر، یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اور اس کے محبوب بندے ہیں، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور یہی بات درست بھی ہے اللہ کا بھی اور ہمارے یہاں بھی. تو پھر جو ایمان، عقیدہ، توکل، گمان، جو چیزیں اللہ نے ہمیں اس دین میں ہونے کی بدولت عطا فرمائی ہیں، ان کو نکھارنا، سنوارنا آپ کے ہمارے ذمے ہے. نہ کہ یہ جو میں نے اکثر آپ کو پچھلی محفل میں بات کی تھی، آپ جب کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، اللہ کو اچھا نہیں لگتا یہ بات. اللہ کو تو اچھا یہ لگتا ہے اس کے بندے کو چاول کے دانے کی بھی ضرورت ہو تو وہ چلایا اور سجدہ ریز ہو جائے. دیکھو ایک اتنی سی ضرورت پہ کیا کچھ مل رہا ہے، سجدہ مل گیا، دعا کرنے کی توفیق مل گئی، دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، رب کے سامنے بیٹھنے کی توفیق مل گئی. کیا کچھ مل رہا ہے؟ گیا تھا اپنی ضرورت پوری کرانے اللہ سے، رحمان نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کچھ اس کو عطا فرما دیا. اب بلا بتاؤ ایسے رب کو یہ اچھا لگتا ہوگا کہ ہمارے عقیدے ہوں، کہ ہمارے ہاتھ میں دھاگے ہوں، ہمارے ہاتھ میں دھاگے بندھے ہوں، ہم کسی پیر فقیر بزرگ کی قبر کے آگے بیٹھ کے اس کے آگے اس سے دعا طلب، اس سے مانگ رہے ہوں؟ ہرگز رحمان کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں. پسند کیا ہے کہ جو ایمان، عقیدہ ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم مومنوں کو، ہم مسلمان امتیوں کو حق تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، اس کو چراغا کرتے رہیں ہم اپنے اندر. جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، یہ کریں اللہ سے یوں کہیں، پھر ہے بات کام بنائے گا اللہ، خود بنائے گا حق تعالی جل شانہ. اب وہ تمہاری مدد کے لیے کسی کو، اپنے کسی حسین بندے کو چن لے، وہ اللہ کی مرضی، بغیر کسی بندے کے. اللہ کسی ذریعے کا محتاج تھوڑی ہے رب، وہ بغیر کسی ذریعے کے آپ تک پہنچا دے، کو اپنا آپ کی مدد کر دے تو اللہ کا احسان، کسی کے ذریعے کروا دے تو اللہ کا احسان. مگر یہ کام اللہ کے ہے کہ وہ کیسے مدد کرے گا یہ اللہ جانے. مگر ہمیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم مبارکہ ہے کہ جب بھی مانگو تم اپنے رب سے مانگو، رب سے، صرف رب سے، کیونکہ حق تعالی جل شانہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس سے جتنا مانگو وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے.
وحدہ لا شریک ہے، اور وہی بات ہے کہ وہ واحد، وہ ذات اللہ کی ایسی ہے جس سے نہ مانگو تو وہ کہتا ہے کیوں نہیں مانگا تم نے، اور مانگو تو وہ تو کہتا ہے کہ اے بندے اتنا سا کیوں اور مانگتا رہے، جب تک تو نہیں تھکتا، تو تھک جائے گا ہم سے مانگتے ہوئے، ہم تو نہیں تھکیں گے، ہم تو دیتے رہیں گے، عطا فرماتے رہیں گے۔ رب کہہ رہا ہے، یہ حق تعالی جل شانہ کی بات ہے۔ مگر آپ کو ہم کو چاہیے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہو ہمارے دستور تو یہ ہے، نعوذ باللہ، بھائی دیکھو یہ چیز سب کے دلوں میں بٹھا لو، کوئی خطا ہو جائے ہرگز منہ سے یہ جملہ نہیں نکالو کہ میں جہنمی ہو گیا، یا میری تو قسمت کیوں ہو گئی، یا میرے تو کوئی مقام نہیں، یہ سب نہیں۔ اپنی غلطی پر حق تعالی جل شانہ کے رحم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیوں کر رہا ہے بندہ؟ کیا خطا کاروں پر حق تعالی کا رحم نہیں ہوتا کیا؟ آپ خود کہتے ہیں، سارا جہان کہتا ہے، سب دیکھتے ہیں، سب سنتے ہیں کہ بھائی بہت سارے حق تعالی جل شانہ کے دوست ایسے تھے جو پہلے کیا کیا کرتے تھے، چوریاں، اب جب رب کا موڈ بنا، حق تعالی جل شانہ نے چاہا تو ان کو اٹھا کر اپنا ولی بنا دیا۔ کیسے ایسے بھائی کہ حق تعالی جل شانہ بڑے حسین ہے، بہت حسین اور رحیم ہے رب، اور پھر اس رب کے معاملے میں ہم سے کوئی خطا ہو جائے اور ہم یوں منہ سے جملے نکالیں، نعوذ باللہ ہماری تو قسمت کی ہو گئی، ارے ہم تو اللہ کے کچھ نہیں رہے، یہ نہیں رہے، یہ سب حق تعالی جل شانہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ خطا ہونے کے بعد ایک جملہ اللہ کو پسند ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف فرما دیجئے، بس یہ پسند ہے، نہ کہ یہ کہ انسان خطا کے بعد اپنے آپ کو کوستا پھرے اور سمجھتے ہیں یہ عاجزی ہو رہی ہے۔ یہ عاجزی نہیں، یہ رحمان کی ناشکری ہو رہی ہے، اگر عقل ہو تو سمجھ آئے گی، سب کو ہمیں آ جائے گی۔ خطا کار کون؟ ہم سے ہوئی، الزام کس پہ؟ رحمان پہ، رب پر، نعوذ باللہ۔ اور الزام تراشی رب پر بہت زور و شور سے چل رہی ہے ہمارے یہاں، اور جہاں اس کی رحمت نعمت کی بات آئی، محبت کی بات آئی، وہاں ناک منہ بن پڑے۔ یہ تو اللہ کا بندہ ہونے کی ثبوت دے ہی نہیں رہے ہم اپنے تاثرات سے بھائی۔ اللہ کا بندہ ہونے کے تاثرات تو یہ ہے، دل کی خوشی تو یہ ہے کہ آپ جب اس کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ سنیں تو آپ کو تو مزہ آ جائے کہ ہاں اللہ کا کیا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اپنا بندہ بنا لیا اللہ نے۔ رب کی بات ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کی درمیان میں کہ رب کی بارگاہ میں جانے والے کو اللہ ذلیل اور رسوا نہیں کرتے، اللہ ہے وہ، اللہ ہے وہ۔ آپ سب کو حق تعالی جل شانہ نے، آپ اپنے دل کی کہیے نا، اپنے دل کی، کہ حق تعالی جل شانہ نے کیا ہمیں عزتوں سے نہیں نواز رکھا؟ دنیا کی عزت دیکھو، کوئی آپ کو مسکرا کر سلام بھی کرتا ہے تو اللہ کی قسم یہ اللہ کی دی عزت ہے آپ کو، یہ نہیں کہ دعوتیں ہو رہی ہوں، یہ سب تو بات کی بات ہے۔ سلام بھی کوئی نے آپ کو مسکرا کر کیا تو آپ سمجھ رہے ہیں اللہ مجھے عزت دینا چاہتا ہوں، سچ بات ہے بھائی، رب کے ہاں کوئی دین میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، رب ہے وہ رب۔ اور دین کی عزت کی بات کروں جو ہمیں نصیب ہوئی، وہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کی بدولت اللہ کے رحم سے ہمارا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں، تو کیا عزتوں کی حرمتیں کیا بلند ہو گئی، بتاؤ رب کیا ہوگی۔ پہلے ہی بندے اس کے خطا کاری ہو گئی، گنہگاری ہو گئی، اس پہ یہ نہیں سمجھو کہ اللہ منہ موڑ لے گا، نہیں، یہ لوگوں نے تمہارے لیے ظاہر کر رکھا ہے کہ اللہ تک تم سے خطا ہوئی تو تم تو گئے، نہیں بھائی نہیں۔ اور یہ جملے جو ہماری زبان سے اکثر نکلتے ہیں، خطا ہوئی ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں رہا، ہماری تو قسمت کی ہو گئی، اور یہی ابھی غلطی ہوئی تو قسمت کو ایک دم تانے بازی کری، اور کوئی انعام مل جائے تو اللہ کا شکر، میری قسمت میں تحریر تھا۔ ابے اچھائی پہ قسمت چمک گئی اور اپنی خطا پر اللہ کی تحریر کی بھی قسمت پہ نعوذ باللہ تانے بازی کر بیٹھے۔ خود مجھے بتاؤ، خود سوچنے کی بات ہے نا کہ حق تعالی جل شانہ وہ ذات ہیں جس نے لوح و قلم بھی تخلیق فرمایا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا۔ اس لوح و قلم کو جب حکم فرمایا کہ جو کچھ لکھنا ہے تو آپ جانتے ہو، اس میں بے حساب، اس قلم میں نور تھا بے حساب،
اس کو اللہ نے حکم فرمایا اے قلم لکھو، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا۔ دوسرا حکم ہوا کہ لکھو، اس نے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تحریر فرما دیا۔ سارا کا سارا جو اس قلم میں اللہ نے نور رکھا تھا وہ جذب ہو گیا کلمہ اور درود میں۔ آج وہ کلمہ اور درود، وہ کلمہ اور وہ درود جس کو کائنات کی ہر مخلوق 1 ارب سے بھی زیادہ پڑھ لے، اتنی پڑھ لے کہ انتہا کوئی نہ ہو، سب کی سب پڑھ لے، تب بھی کلمہ اور درود میں جو نور ہے وہ اس میں کمی پیشی نہیں آنے کی۔ وہ درود اور وہ کلمہ آج تمہارے دلوں میں اللہ نے اتار رکھا ہے، مجھے بتاؤ۔ تو جس نے یہ عطا کر دیا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو وہ کیوں ہمارا نقصان کرے گا رب؟ کیوں؟ ارے وہ تو خود کہہ رہا ہے تمہیں، خود تم اگر سمجھتے ہوگے تو سمجھ آئی۔ وہ خود کہہ رہا ہے میرے بندو 1000 سال تک خطا کاری کرتے رہو، اور ایک دن یہ خیال کرنا کہ ہاں تم سے خطا ہوئی، ہم اسی وقت تم کو معاف فرما دیں گے۔ توبہ کی نہیں کہی اس نے ابھی بات، پھر اس نے کہا کہ اگر توبہ کر لو گے تو اپنے خزانے سے تمہیں ایک نیکی ہم عطا فرما دیں گے۔ سارے جہان کی نیکی ایک طرف، رحمان کے ہاتھ سے عطا کی ہوئی نیکی ایک طرف، پھر کیا چاہیے؟ یہ جو اللہ نے ایک نیکی دی ہے نا، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، یہی ایک نیکی ہوتی ہے کہ جس کی حرمت سے، جس کی برکت سے، جس کے نور سے، جس کی چمک دمک سے انسان کے اگلے پچھلے ساری خطائیں گناہ پلٹ کر نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے، کیونکہ اللہ کی عطا کی ہوئی نیکی کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اب بتاؤ رب کیا ہے ہمارا، اور ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہ بھی کر سکے، کوئی عبادت نہیں ہوئی، حج عمرے نہیں ہو سکے، کچھ نہ ہو سکے، کچھ نہیں، مگر دل میں جو تعلق اللہ سے وہ یہ ہو کہ اللہ میرا کام سنوارنے والی ذات تو تیری ہے۔ ہاں مجھے نہیں آتا تجھ سے مانگنا تو وہ اور بات ہے، مگر تجھ کو مجھ کو عطا فرمانا تو آتا ہے، تجھ سے بہتر مجھے کون جانتا ہے۔ اللہ سے یہ کہو نہ کہ یہ پھول ڈال دیے قبر پہ، چادریں چڑھا دی، خدا کے کلام کی بے حرمتی کر بیٹھے، یہ سب جا نماز خریدی، یہ نیکی کا حیضہ ایسا دماغ پر عروج پر پہنچا ہے جیسے کہ وہ حدی کچھ نہیں، بچھائی جا نماز تو خانہ کعبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہے، وہ در مبارکہ بنا دیے جا نمازوں پر، جس کی جانب دیکھنے کی حیثیت بھی ہماری نہیں ہے، نظریں نہ اٹھ پائیں۔ کون سی نماز جہاں نماز کی چمک دھمک سے نماز قبول ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کیا عقل گھاس چرنے چلی گئی، کچھ نہیں۔ مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، حق تعالی جل شانہ کوئی آپ کا یا میرا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہمارا کوئی دوست ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یہ مت اس بات سے سمجھنا کہ تم کسی نیت سے نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ بات نہیں ہے کہ تم یہ سوچو میری بات سن کر کہ یار ہم تو صرف اللہ کے لیے اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، اپنا تو کام ہی نہیں، بالکل بنا سکتے ہو اپنا رب سے اپنا کام۔ تم یہ کہہ سکتے ہو اللہ میں درود پڑھتا ہوں اس لیے کہ تو میرا یہ کام بنا دے، رب کہے گا لو بنا دیا، خود اس نے کہہ رکھا ہے حق تعالی جل شانہ نے یہ ساری باتیں خود، کہ تم جیسی نیت لے کے، جیسا گمان لے کے اپنے رب سے ملو گے، اے بندو ہم تم سے ویسے ہی پیش آئیں گے، مگر بندے کا گمان بھی تو اللہ سے ہو، حسین ہو، بندے کا خیال بھی تو اللہ کے لیے محترم ہو، وہ رب ہے، اس نے تھوڑی کوئی ہمارے اندر کمی بیشی چھوڑ رکھی۔ یہ تو ہم ہیں جو کہ اپنے جو اختیار ہمیں مل رکھا ہے اللہ کی طرف سے اچھائی برائی کا، اس پہ ہم تو زیادہ برائی کی طرف چلے جاتے، چلو چلے بھی گئے چلے گئے، ہو جائیں گی خطائیں معاف، رب ہے بخشنے والا۔ مگر اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ مبارکہ میں انسان کے اندر وہ ہو کہ ہاں چلو عمل نہیں ہے لیکن میں عقیدہ تو میرا درست کروں اپنے رب کے خاطر۔ یہی ایمان ہوتا ہے جو انسان کی عمارت کو، ان کی عمارت کو چمکا کر رکھتا ہے، ایمان۔ اور وہ اللہ نے چمکایا بھی ہے ہمارا، یہ نہیں کہ اس معاملے میں بھی اللہ نے ہمیں تنہا چھوڑا ہو، نہیں، مگر ہے آج دنیا میں دستور ہمارے یہاں مسلمان ہی کر رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، 1000 چیزیں ہو رہی ہیں، آپ جاؤ قبرستان جاؤ، وہ قوالیاں چل رہی کچھ، حالانکہ سب پریشان ہوتے ہیں، مردے کچھ بھی نہیں فائدہ ہوتا ان کا، مردے تو تب خوش ہوتے ہیں تم گزرو تو بسم اللہ پڑھ کے بخش دو، تم گزرو تو چلتے پھرتے درود پڑھتے رہو،
تم قبرستان سے گزرو اور تم نے اگر تمہاری زبان پر درود ہے تو درود شریف کی برکتیں جو تم پر اس وقت رحمتیں برستی ہیں اسی کی برکت سے ان پر بھی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. اب بتاؤ کتنی رعایت اللہ نے رکھی ہے دین میں، مگر ہم نے دین بگاڑ رکھا ہے. ہم نے تو دین اسلام کی تو اور بات ہے، ہم نے تو اللہ اور بندے کا تعلق بگاڑ رکھا ہے کہ بھائی تم تو یہ ہو گئے، تم تو یوں ہو گئے. تم نے کسی فقیر کو دیکھ لیا، کسی کچرا چننے والے کو، تو تمہارا تو کام ہی نہیں ہونے کا. نعوذ باللہ معاذ اللہ. مجھے بتاؤ اس انسان کی کیا ایسی خطا ہے، کیا ہے؟ وہ کام نہ کرو تو تم کر لو گے یہ کام کہ جو کچرا چننے کا کام وہ کر رہا ہے؟ مگر بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس لیے اللہ نے تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ محبت کی بات تو دیکھو کہ حدیث مبارکہ میں مفہوم کہ کسی کافر کو بھی کافر کہہ کے مت پکارو. یہاں اللہ نے حکم فرمائے رکھا ہے مفہوم کہ جب کسی غیر مسلم سے ملتے ہو تو اس سے بھی بہترین اور حسین انداز میں پیش آؤ کہ وہ بھی حیران رہ جائے کہ جس مذہب کو یہ مانتے دیکھو وہ کس حد تک حسین ہے. اب جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اتنا حسین ہے تو جن کے صدقے میں پیدا کیا ہوگا وہ کتنے حسین ہوں گے. اور جن کے صدقے میں پیدا کیا ہے اور جنہوں نے پیدا کیا ہے جس رب نے، وہ کس حد تک حسین ہوگا. یقیناً بندہ مائل ہوگا اپنے رب کی جانب. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی منوانے سے زیادہ الٹی سیدھی دوسرے کی ماننا شروع ہو گئے. دوسرے کی کیسی؟ یہی ساری خام خواہی کی بات ہے کہ تمہارا راستہ بلی نے کاٹ دیا، اب تھوکو گے نہیں جب تک کچھ نہیں ہوگا، تب تک بلی کی وہ بلا نہیں ٹلنے کی. اور جو کچرے چننے والے کو دیکھ لیا نعوذ باللہ معاذ اللہ، اب تو تمہارا کام نہیں ہونے کا. ابے اللہ کے بندو، یہ اللہ ایسے کام بناتا. اچھا ایسا ہے تو پھر کسی محترم کا منہ تاڑتے رہا کرو بیٹھ کے، ہو سکتا کام بنتے رہے. خام خواہی کی بات ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اس کے بندوں سے محبت سے پیش آتے ہیں. محبت، نرمی، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مبارکہ ہیں. ہم اللہ کے بندے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا انداز مبارک تھا اپنے لوگوں سے ملنے کا، کس حد تک حسین، کوئی تعریف مکمل کر ہی نہیں سکتا رحمان کے سوا. مگر آپ کیسے ملتے تھے لوگوں سے؟ کس حد تک آپ کی محبت مبارکہ کا، آپ کے انداز مبارکہ کی تو کیا مثال، بے انتہا حسین، کوئی اللہ ہی خود بیان کرے. مگر اور ہمیں کیا کر رہا ہے؟ ارے میرے بھائی، جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پسند فرماتے ہیں، کائنات ایک ایک نقطے تک تعریف پہنچا دیتا ہے اللہ اس کی. تم کیا سمجھتے ہو؟ یہاں حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے جب آپ کو پہلی دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم پڑھنے کی توفیق ہوئی تھی نا زندگی میں آپ کے پہلی دفعہ، تو اللہ کی قسم اس وقت اللہ نے آپ کی تعریف سارے جہان میں اپنی شان سے بیان کری تھی. آپ کو خدا کے بارے میں کیا یہی پتا ہے کہ وہ ڈنڈا اٹھا لیا میرے رب نے اور یہ تیمار بس مار رہے ہوں؟ ہمارے رب مالک ہے، مار بھی سکتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر ہم سے زیادہ ہمیں وہ جانتا ہے. اگر انہیں کچھ کہہ بھی دیا تو یہ تو دم ان کا نکل جائے گا، میں انہیں معاف کرتا ہوں، اپنے بندے ہیں. رب کی بات، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مبارکہ بے حد محترم حسین ہیں. ان کے امتی بے حد حسین ہیں. ہم اگر یہ عید ہر دن اپنے دل میں مناتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تو ہمارے لیے تو ابا کیا کہتے تھے، ایک چونٹی کی بھی حرمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ یہ بھی امتی ہے. اور ایسا ہے، ایسی ہی محبت ہوتی ہے. تم مجھے بتاؤ کون ایسا ہوگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت نہ کی؟ ہر مخلوق سے محبت، ہر مخلوق سے. ہمارے یہ ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ کتا جو ہے وہ نجس جانور ہے. اب ہمیں یہ علم ہو گیا، حدیث مبارکہ ہم کو مل گئی، ہم تو ایسے حقارت سے اسے دیکھتے ہیں جیسے ارے بھائی بھگاؤ، دور بھگاؤ اس کو، یہ کر دے گا. مارنے توڑنے کا حکم نہیں ہے کسی جگہ حدیث مبارکہ میں. نجس کہا ہے تو اس کو تھوک کی وجہ سے کہا ہے، نہ کہ یوں اعوذ باللہ معاذ اللہ کہ لوگ اس کو ماریں، لوگ اس کو بھگائیں، لوگ اس کے ساتھ اونچ نیچ کریں. لوگ ہیں ہمارے دل اللہ کے خانہ کعبہ سے کہیں درجے زیادہ عظیم ہیں.
جو دل ہے تمہارے سینوں میں دھڑکتے ہوئے، خانہ کعبہ سے کہیں درجے زیادہ عظیم ہے یہ دل. اللہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتے، اللہ قلب مومن میں سماتے ہیں، بستے ہیں. کیا حرمت ہو گئی، کیا حرمت ہو گئی. تم عرش پر چلے جاؤ یا عرش والا اپنے عرش کو چھوڑ کر تمہارے دل میں بس جائے، کیا فرق پڑتا ہے. یہی دل ہے وہ در جہاں سے محبت کی خوشبو مہکتی ہے ہر جگہ. یہ جو دل سینے میں ہے. اور یہ دل یہ نہیں کہ اس دل کو اللہ نے صرف یوں بنایا بندے مجھ سے ہی لاڈ پیار میں لگا، نہیں، یوں نہیں. لمیٹڈ بات اللہ نے کی نہیں ہے. اللہ تو یہ تک اللہ کی بات ہے کہ جس نے اس کے بندے کو پیار سے دیکھا اللہ اس کو پیار سے دیکھتا ہے. جس نے اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. جس نے کسی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرنے کا ارادہ کیا حق تعالیٰ اس کے ساتھ اچھائی کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں. یہ بات دل کی تعلق اور محبت کی ہے. ایمان جسم کے خون میں نہیں دوڑتا، ایمان کا چراغ جو ہے وہ انسان کے دل میں چلتا رہتا ہے. ہمارے رب نے ہمیں دین میں، دنیا میں، قبر آخرت میں کہیں تنہا نہیں چھوڑ رکھا، نہ اللہ نے نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے لیے کیا، ہمارے اوپر یہ کوئی آفت توڑی ٹوٹ پڑے گی ہم خدا کی کسی مخلوق کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں یا اس کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کر لیں یا اس کی مخلوق کے ساتھ اس کو راحت پہنچا. چلو کوئی اس کو راحت نہیں پہنچا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہم اس کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں. کیا کر لے گا کوئی ہمارا. رب کو تو ہم پسند آئیں گے، رب کو ہم پسند ہیں بھی اور بھی آئیں گے. مگر وہی بات ہے کہ بھائیوں، انسان کا سب سے محترم جو اس کے پاس چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے اور اس کا دل ہے. حق تعالی جل شانہ جو ہے وہ اعمالوں کے لیے نہیں ہمارے نظر رکھے ہوئے ہمارے اوپر. وہ فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اپنے امتیوں سے کہ ان کے سینے میں جو ہم نے دل بنایا ہے اس دل پر ہماری نگاہ ہے. اگر وہ دل ٹھیک ہے تو ان کی ساری عبادتیں، سجدے، سجود، رکوع ٹھیک ہیں. وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب دل کا ٹھیک ہونا تمہیں خود تسلیم کرے گا. اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں، جو درود کی محفل میں اس وقت بیٹھے ہیں، ان کے دل ٹھیک ہیں. اور جو آئے گا اس کا دل ٹھیک ہو جائے گا. یہ درود کی محفل کی برکت ہے. 7 و 8 ساری روحیں جو ہوتی ہیں نا وہ تمہاری خدا کی مہربانیوں میں رنگ دی جاتی ہیں جب تم خیال کرتے ہو یہاں آنے کا. مگر میرے دل کی بات یہ ہے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویہ اچھا رکھو. صرف انسانوں ہی کی بات نہیں کر رہا، اور بھی مخلوقات حق تعالی جل شانہ کی ہیں. یہ جانور، اب وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، بلے رویہ اچھا رکھو. ہاں وہ تمہارے قریب آئے، تم کو ناپاک، تمہیں خطرہ ہو کہ تمہارا لباس ناپاک ہوا، تھوڑا اس کو ایسے دور بھگا دو ڈرا کر. مگر مار کوٹنے کا کہیں نہیں لکھا، نہ اللہ نے نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اگر تمہارے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب سے محبت ہے تو تمہیں اتنی یہ ساری چیزوں میں الٹا مزہ آنے لگے گا. تم کہو گے ارے یہ اچھائی کی چیز ہے، یہ ہے. تمہارے دل خود جب رنگنا شروع ہوتے ہیں رب کی محبت میں یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو خود انسان کے دل کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ وہ دل اس کو بتاتا رہتا ہے اے انسان یہ کام مت کر، یہ اچھا نہیں ہے، اے انسان یہ کر لے، اس سے تیرا اللہ خوش ہوگا. خود دل بولتا ہے خود. اور جو درود جو پڑھتے ہیں خدا کی قسم ان کے دل میں خود خدا ان کو بتاتا رہتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مگر درود پڑھتے ہو، رب نے نماز کو نہیں کہا کہ اس سے دل نکھرتا ہے، اسی چیز کو درود کو کہہ دیا کہ اس کا تو پہلا اثر ہی میرے بندو یہ ہے کہ یہ تمہارے دلوں کو رنگ دیتا ہے. سال بھر کا جو کچھ بھی ہو ایک دفعہ درود پڑھنے پہ ختم کہانی، سب دل دلا گیا سب. مگر ہمیں چاہیے ہم اپنے رب سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور ان کی مخلوق کی، ان کی امت کی محبت اپنے دل میں مانگے، ان کی خیر خواہی مانگے. اور یہ یاد رکھو کہ جب بھی اپنے حق میں دعا کرو دوسرے کے حق میں بھی دعا کرو. یہ سنت مبارکہ بھی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارکہ بھی ہے. اور یہ کرے بندہ کہ جب بھی وہ دعائیں مانگے تو دوسرے کے حق میں بھی دعا مانگے، اپنی پہلے مانگے.
پہلے اپنی مانگو، یہ نہیں وہ اتنے اللہ کے لاڈ میں آ گئے اپنی بات میں کر لی. یہ صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ تھا کہ جب بھی آپ نے مانگا اپنی امت کے لیے مانگا، اپنے لیے نہیں. یہ تو بس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کی حیثیت نہیں. لیکن جب بھی مانگو اپنی دعا کرنے کے بعد اپنے اور مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں بھی مانگو، جو چاہے مانگو. اور سب سے عظیم چیز ہے کہ یہ مانگو کہ اللہ تو ہم سب پر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر، ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دے. وہ فرمائے گا، وہ فرمائے گا، فرما رہا ہے، فرماتا رہے گا. رب ہے، مال دولت عزت شہرت سب دیتا ہے وہ اللہ اپنے بندوں کو. مگر یہ چیز جو ہم آج بات کر رہے تھے کہ عقیدوں کی، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدوں کو درست کر لے. یہ دھاگے پہننے سے انسان کا کوئی کام نہیں بنتا. فیشن میں پہن دے وہ اور بات ہے، دھاگے پہننے سے کوئی کام نہیں بنتا. کسی بازار کے کسی بزرگ نے نہیں کہا آئیے دھاگے باندھ کے جا میرا، یہ منت سماجت ہے، یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چلتا. یہ سب بناوٹی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہیں. ہمارے یہاں کیا باتیں ہیں؟ کوئی چیز کی ضرورت ہے، چلو بھائی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے مانگ لیتا ہوں، چلو سورہ فاتحہ پڑھ کے مانگ لیتا ہوں، چلو درود شریف پڑھ کے اللہ سے مانگ لیتا ہوں. یہ طریقے ہیں دین میں جو کہ معدب ہیں. بندہ کا آنے کے لیے بھی اللہ نے ایک راستہ جو بنایا اس کو بھی صاف اور شفاف رکھا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایمان جو ہمارے اندر ہے اور جو ہمارے اندر عقیدہ ہے اس کو ہم درست کریں. اپنے رب سے کہیں تو ہمارا ایمان چمکا دے، ہمارے عقیدے درست فرما دے. ہمارے ہاتھ جب بھی پھیلا اپنی شان کے سامنے پھیلا، اپنی ذات سے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ مانگو، تم مانگو، پھر دیکھو تمہیں سب ملے گا. کچھ چیز ایسی نہیں ہوگی جو اللہ تمہیں نہ دے. جو کچھ ہوگا یہ نہیں کہ اللہ تمہیں، یہ اللہ کی حکمتوں میں مت پڑھنا کبھی بھی کہ کیوں نہیں ملا، اللہ کا کوئی حکمت ہو، یہ سب میں نہیں. یا تو پہلے ہی حکمت سمجھ کے مانگنا چھوڑو، اور جب مانگتے ہو تو رب نے یہ نہیں کہا کہ اے بندے مانگتے ہوئے میری حکمت سوچیو. نہیں، اس نے کہا جس نے ہم سے جو چیز مانگی ہم اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے میں ضرور عطا فرمائیں گے. یہ کہا ہے اللہ نے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا مفہوم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی آپ کا نام لے کے ہم سے مانگے گا ہم اس کو عطا فرمائیں گے. اللہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. رب ہے وہ رب، اور تم مانگتے ہو تم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. ہم سب ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہمیں اللہ دے گا، ہمیں بھی دے گا، سب کو دے گا جو اس سے مانگیں گے. اور یہ چیز ہے کہ جو میں نے بیان کیا کہ تم کچرے والے کو دیکھ کے لوگ منہ ناکو بناتے ہیں، ہرگز مت ایسا چیزیں اپنے دل میں رکھنا ہی کبھی مت، کبھی بھی نہیں. یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. تمہیں کوئی حقارت کی نظر سے دیکھا، مجھے بتاؤ کیسی تکلیف ہوگی دل پر، کیسی تکلیف ہوگی. نہیں، ہمارے یہاں تو ہم تو ایسے ہیں اپنے معاملے میں دامن پہ اگر ایک داغ بھی ہے تو ہو بھائی گھر سے نہیں نکلیں گے، ہم صاف صفائی کریں گے. اور دوسرا جو گزرا اس سے حقارت سے. بھائی اپنے آپ کو سنگھارنا، سجانا، صاف ستھرا رکھنا بڑی اچھی بات ہے، مگر تبھی اس میں حیض میں بندہ نہ آئے کہ وہ دوسرے کو کسی کو دیکھے فقیر کو اور اس کو حقارت سے دیکھے. نہیں بھائی، جب کبھی تم ان جیسے لوگوں سے ملو گے جس سے آج دنیا نے ہمارے یہ بیان کر رکھا ہے کہ ہم انہیں حقارت سے دیکھیں، ہمارے دلوں میں ایک تعصب پھیلائے رکھا ہے. جس دن کبھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جس دن کبھی آپ ان سے بیٹھ کر 2 منٹ طریقے تہذیب سے بات کریں گے نا، آپ کو اپنوں سے زیادہ وہ اچھے لگنے لگیں گے، کیونکہ وہ آپ سے بے لوث بات کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ ان سے مجھے فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کو اپنے سے محترم سمجھیں گے. بتاؤ محترم کون ہوتا ہے؟ ہماری نظر میں وہ ہے دنیا کی نظر میں جس کا مال دولت بہت ہے. نہیں، رحمان کی نظر میں محترم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت کا دریا بہتا ہو، وہ ہے محترم. ہمارے یہاں تو الٹا ہے صاحب. اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب امتی ہیں، یہ رب کے کام ہیں. کسی کو کیا کام دے دیا، کسی سے کون سا کام لے لیا، کسی کو یہاں لگا دیا، کسی کو وہاں لگا دیا. اس باس کی کمپنی چل رہی ہے، یہ فیکٹری جس میں جو کام اللہ جس سے لینا چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے. مگر حقارت کی نظر سے دیکھنے کا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کچھ نہیں ہوتا. یہ جو تمہارے لوگوں نے باتیں پھیلائی ہیں، ہم بھی بچپن میں چھوٹے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں بھی یہ سکھا دی، بتا دی. کالی بلی گزر گئی تھوک پھینکو. کیوں بھائی کیا ہوگا؟
ہو سکتا ہے بلا ٹل جائے، تھوکنے سے ٹلنے لگ گئی تو بھائی پنواڑیوں کے تو اوپر کوئی بلا ہی نہ آئے، الٹی بات ہے، مگر سچ بات ہے اب جا کے دل میں آئی، اب سمجھ آئی کہ نہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق کو دیکھ کر تھوکنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی آپ کو دیکھ کے تھوکے گا، کیسا پسند آئے گا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم تو لڑنے مارنے کو اتر آئیں گے، وہ مخلوق تو نہیں کر سکتی۔ مگر سچ بات ہے، بس اللہ ہمارے دلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے ادب احترام سے ہمارے دلوں کو رنگ دے، آمین۔ اور ہمارے اندر ہمارا ایمان میں چراغ عطا فرما دے، ہمارے عقیدے اپنی رحمت سے، درود کی برکت سے ہمارے عقیدوں کو حق تعالیٰ جل شانہ درست فرما دے۔ بس آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ذکر کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے بابا ضمن ضرور پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری کی بھی توفیق سے پڑھا ہے
اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ الچار کے کچھ ہزاروں منزل درود و سلام توفیق حقیقت محبت اور نذرانہ کا نام پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے تو ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو اپنے رحم سے اور درود کی برکت سے اپنی ذات کی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت سے اسی درود شریف کی محبت آپ ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے۔ اے اللہ تو اپنا رحم کرم اور فضل ہم سب پر خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں تو اس درود کی برکت سے اپنے رحم کرم اور فضل سے ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں تو ان کو حلال اور حسین روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں تو ان کو نیک اور حسین اولاد ان سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام اور ان کے گھرانے مبارکہ کی اور ان کے اصحاب کی کا ادب اور احترام ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تو اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانسیں رکے ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔